آپ کہتے کھول گئے ہیں ذرا ویک اسی کی کیڑا طریق لے کے آئے ہیں وہ جس نے تویز کھولیا نا اس سے لکھیا اسی قبلہ کدے مسواک بھی کر لیا کر کیونکہ اللہ والے دی زبان دے اندر ایک بہت بڑا سمندر ہوندا بڑا بحر بکرا ہوندا نا وہ منہ جڑی گل کر دیتی یا تیرا مسئلہ حل ہو گیا اللہ کو عزت آسانیاں کر دیتا مقصد یہ کہ شادی شدہ حضرات بھی بچے بھی بڑے بھی بوڑھے بھی مسواک کرنا سنت ہے موت تو علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے کیونکہ منہ تو بیکٹیریا پیدا ہوندے ہیں بیماریاں اسی طرح اگے بیماریاں بڑھ جاندیاں نہیں اس واسطے مسواک میرے آقا نے فرمایا کہ اگر مینوں اپنے غلاماں تے مومناں تے مشکل کا خطرہ نہ ہوندا نا تے ہر نماز نال میں مسواک کرنا فرض کر دیتا ہر نماز نال مسواک اور دوسری چیز عشاء دی نماز تاخیر دے نال لیٹ پڑھنا یہ فرض کر دیتا اس واسطے کہ حکم ہے کہ عشاء دی نماز جلدی پڑھی جائے اس ٹائم ٹائم شروع ہو جائے اور تاکہ کپاں دے اندر رات نہ گزر جائے تاکہ صبح دی نماز ضائع نہ ہو جماعت اگر رہ جائے پھر اگرچہ جتنا لیٹ کر کے پڑھو گے ثواب ہے لیکن جماعت چھڑ کے لیٹ پڑھنا یا رات آخر حصے دے اندر پڑھنا کوئی زیادہ ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے کیونکہ نماز دے اندر اگر شمولیت نہیں فرضیت تس نے چھوڑ دیتی جتنے تو 27 نمازاں کا ثواب ملنا سی اتنے ایک نماز کا ثواب ملے گا اس واسطے مسواک یا ٹوتھ پیسٹ ہوئے یہ کرنی چاہیے یہ اچھا طریقہ میرے آقا دا طریقہ اور سنت مبارکہ بھی ثواب بھی ہے اور شفا بھی ہے میں عرض کر رہا سی کہ معدے دے اندر خوراک چنگی ہوئے ڈکار بھی چنگے خوراک کمزور ہوئے ڈکار بھی کمزور میرے آقا نے فرمایا کہ لستو کا آہد منکم میں تھوڑے وچوں کسے دی مانت نہیں ہاں کوئی دسے فرمایا لستو کے حیاتکم میں تھوڑی طرح نہیں لستو کا آہد منکم موتا امام مالک اٹھاؤ دیگر حدیثی کتابہ دے اندر حدیث موجود ہے میرے آقا نے فرمایا میں تھوڑی مثل نہیں ہاں تھوڑی مثل نہیں ہاں پیارے آقا کیوں فرمایا ابھی تو اندہ ربی میں دنے تھوڑے وچ ہونا راتی ادھر ہونا سارا دن بچہ ہوئے ٹیچر ہوئے سکول اندر راتی گھر امام مسجد ہوئے دہاڑی مسجد دے اندر راتی گھر تاجر دنے بازار دے اندر دکانہ تے اور راتی گھر میرے آقا نے فرمایا میں دہاڑی تھوڑے اندر ہونا اور راتی اپنے رب دے کول ہونا راتی اپنے رب دی کول ہونا ہوا یطعمنی و یسقین میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے میں کہنا چاہتا ہوں جس نبی کے معدے کے اندر رب کا کھایا کھلانا ہو اور جس نبی کے معدے کے اندر رب کا پلایا ہوا پانی ہو اس نبی کے منہ سے خوشبو آئے گی یا بدبو آئے گی اس لیے جس نبی کے معدے کے اندر خوراک رب نے کھلائی ہوئی ہو پانی اللہ نے پلایا ہوا ہو پھر اس نبی کا لعاب وبا نہیں بلکہ شفا بنے گا سبحان اللہ تیرا تے میرا لعاب تھک وبائے ہسپتالاں دے اندر جگہ جگہ تے لکھیا ہوندا یہاں پر تھوکنا منع ہے کیوں جی جراثیم پیدا ہوندے نے اور یہی قاعدہ پوری دنیا واسطے کوئی لینڈ کروزراں تے پھر رہا ہوئے یا موٹر سائیکلاں دی ریساں دے رہا ہوئے یا کوئی عام ہوئے غریب ہوئے یا امیر ہوئے حتیٰ کہ مومن فرمایا یا کافر ہوئے عام بندہ ہے نا او دے واسطے یہی قاعدہ اس دے بدن دے نال چند چیزاں نے کہ جس ٹائم تک بدن دے نال لگی ہوئیاں بندہ چکی رکھدا اور جس ٹائم بدن تو جدا ہو گئیاں اس کی کوئی ویلیو نہیں کوئی سنبھال کے نہیں رکھتا ایک ناخن دوسرا وال اور تیسرا تھک کدی کسی نے اس طرح کیتا کہ حمام تے گیا ہوئے اور نائی نو آکھے کہ وال جڑے کٹے نہیں نا ٹیشو دے اندر ذرا پیک کر کے دے دے میں نے جا کے سنبھال کے رکھ لاواں گا کسی نے اس طرح نہیں کیتا بلکہ وہ اکٹھے کر کے ڈسٹ بین دے اندر سٹ دیندا کوڑے تے سٹ دیندا یا اگر ناخن کٹے جان نا کوئی انسان سنبھال کے نہیں رکھتا انہاں نو ضائع کر دیندا لیکن اے تیرے تے میرے واسطے قانون ہے جس نبی دی خوشی دے اندر مچل دے ہو اس نبی دی محبت دے اندر مچل دے ہو اس نبی واسطے قانون نہیں میرے اللہ نے فرمایا اے محبوب تیرا لعاب شفا ہے سبحان اللہ تیرا تے میرا لعاب وبا ہے میرے محبوب دا لعاب شفا ہے
حتیٰ کہ صحابہ اکرام نے میرے آقا دے ناخن مبارک سنبھالے کہ جس ٹائم حضرت امیر معاویہ دے بارے بھی آندا کہ جس ٹائم اسی قبر اندر جائیے نا تدفین ہو جائے اے ناخن ساڑی اکھاں تے رکھ دے اے ناخن ساڑے جسم تے رکھیو اس واسطے کہ ساڑے آقا دے ناخن مبارک نے انہاں دے نال ساڑی شفاعت ہو جائے گی سبحان اللہ ساڑی بگڑی پار ہو جائے گی اور اج بھی دنیا دے اندر کئی عظیم لوگاں دے کول میرے آقا دے وال مبارک منہ مبارک موجود نے اور انہاں دی خاصیت ہے وے میرے آقا دے والاں دی کہ وال مبارک جڑے نا او اسی طرح نہیں بلکہ ودے رہندے انہاں دے اندر اضافہ ہوندا رہندا بڑے ہوندے رہندے نے اور بڑے برکت والے نے میرے آقا دے والاں نو ہر کسی صحابی جس کول آئے انہوں نے سنبھال کے رکھیا حتیٰ کہ کئی محدثین مفسرین دے خواب اندر آئے نا میرے آقا تے انہوں نے میرے آقا نے نا وال مبارک دیتے انہوں نے آکھیا اگر مینوں حضور دی داڑھی مبارک تے وال مل جان نا انہوں نے جس ٹائم سویرے ویکھیا میرا نام ذہن تے نہیں غالباً علامہ شبلی سن سرانے دے تلے 2 وال موجود سن اور انہوں دی خاصیت یہ سی کہ جس ٹائم درود پڑھیا جائے نا وہ وال کھل اڑتے سن وہ وال جدا جدا پہلے اکٹھے ہوندے سن اور میرے آقا دا تھک مبارک بھی شفائے حضرت ابو بکر دی ایڑی تے آوے حضرت ابو بکر دی ایڑی دے اندروں زہر ختم ہو جاوے حضرت جلیبیب دے چہرے تے آوے چہرہ چودوی دے چند دی طرح کھل جاوے اور 4 بندیاں دا کھانا حضرت جابر دے گھر پکے میرے آقا دا تھک مبارک اس دے اندر جاوے 4 بندیاں دا کھانا 1400 بندیاں تے پورا ہو جاوے سبحان اللہ اس واسطے میرے آقا دے ناخن بھی بابرکت نے میرے آقا دے وال مبارک بھی بابرکت نے میرے آقا دا لعاب بھی بابرکت ہے انسان دے انہاں چیزاں دی کوئی ویلیو نہیں لیکن میرے آقا دے انہاں فضولیات بدن آکھے جانا نا فضولیات بدن کہ جس ٹائم تک بدن دے نال انسان انہاں نو برداشت کیتے رکھدا جس ٹائم جدا ہو گئے ضائع کر دینا اور میرے آقا نے فرمایا میں حدیث عرض کر رہا سی میں تھوڑے وچوں کسی دی مثل نہیں لستو کا احد منکم حدیث واضح الفاظ لستو نہیں ہوں میں کا احد مثل کسی منکم تم میں سے کیوں پیارے آقا فرمایا اس واسطے ابھی تو اندر ربی کہ رات میں اپنے رب دے کول جاؤں وہ یطعمونی ویسقین وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے میرا رب مینوں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے میں عرض سے کرنا چاہنا میں ایک مثال پیش کی سی کہ گلاب کا پھول اگر ہوگا نا اس میں نچوڑیا جائے اور اس سے اندروں عرق نکلے گا پہلے پھول خوشبو سے جو آ رہی ہوندی اور پھول کہہ رہا ہوندا کہ عرق میرے اندر ہے اور جس ٹائم عرق نکل جائے عرق کے کل کہہ رہا ہوندا کہ پھول میرے اندر ہے پھول میرے اندر ہے کیونکہ سارا نچوڑ اس عرق کے اندر ہے اور اسی طرح سورج کی پہلی کرن 8 منٹ 23 سیکنڈ کے اندر سورج کی صدا تو زمین تے پہنچتی پہلی کرن اور 8 منٹ 23 سیکنڈ تو پہلے سورج ایک تھاری نما ہوندا ایک تھاری ٹائپ ہر بندہ اس کو دیکھنا چاہے نا آسانی نال دیکھ سکتا لیکن 8 منٹ 23 سیکنڈ تو بعد سورج جس ٹائم اپنی پہلی کرن چھوڑ دا ہے نا پھر اس تو بعد دوسری کرن پھر تیسری کرن اسی طرح کرنا نکل دیا نے اور جس ٹائم کرنا نکل رہی ہوں دیا سورج کی تھالی اسے پیچھے چھپ جانے اور کرنا تے نظر آ رہی ہوں دیا لیکن پھر کسی نے تھالی اور ٹکیا نظر نہیں آندی اے مثال ہے میرے آقا نے فرمایا لستو کا احد منکم میں تھوڑے وچوں کسی دی مانگ نہیں ہاں اور فرمایا جیڑا بندہ میرے اللہ دا دیدار کرنا چاہے من رآنی فقط رآ الحق وہ بندہ مینوں دیکھ لوے میرے آقا نے فرمایا میرے اندر میرے اللہ نے جلوے نظر آنے خدا جانے کتنی صدیاں اور کتنا عرصہ وہ وحدت کا سورج اکیلا رہا اس وحدت کے سورج سے جو پہلی کرن نکلی ہے وہ تیرے اور میرے آقا کا نور مبارک ہے پہلی کرن دے وچ میرے آقا پیدا ہو گیا حدیث اندر فرمایا سب تو پہلے اللہ نے اپنے نور دے وچوں کس نے پیدا کیتا
اپنے نبی کے نور میں پیدا فرمایا. وہ پہلی کرن میرے آقا نے, تھوڑے آقا نے, میرے آقا نے فرمایا اس ٹائم ہن جس ٹائم وحدت سورت نے اپنی کرن چھوڑ کے میں نے دنیا تے بھیجیا. من رآنی فقد رأى الحق. اگر کوئی بندہ اس رب کا دیدار کرنا چاہے, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, فرمایا کوئی بندہ اس رب نو دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ رب تھانوں دیکھ رہا. اے دنیا دے اندر نا اکلن ایک گل جائز ہے کہ اللہ کا دیدار ہو جائے. لن ترانی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کہ اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تسی میں نہیں دیکھ سکتے. اور اس آیت نال لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار, تسی میں نہیں دیکھ سکتے. جمہور علماء کا موقف ہے بھی کہ اے شرن ممتنع الوقوع ہے, عقلاً ممکن ہے لیکن شرن ناممکن ہے اللہ کا دیدار. اور اس آیت کو بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ تسی میں نہیں دیکھ سکتے. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تسی میں نہیں دیکھ سکتے, سانو تو ساڈا رب دیکھ رہا لیکن اسی نہیں دیکھ سکتے. اس واسطے میرے آقا نے فرمایا ہن جیڑا بندہ اپنے رب نو دیکھنا چاہے نا وہ مینوں دیکھ لوے, وہ سارے جلوے وہ سارا نور میرے اندر ہے, میرے اندروں اس کو رب کا پتہ ملے گا, رب کی معرفت ملے گی. میرے سوا اگر کوئی بندہ ساری زندگی اللہ نو تلاش کرتا رہے اس کو رب نہیں ملے گا. اگر ملے گا میری محبت کے اندر ملے گا, میرے دیدار کے اندر ملے گا, میرے عشق کے اندر ملے گا. اس واسطے اس رب نے جس نے راتی ہر رات اپنے محبوب کو کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے, اس سے منہ جو نکلا والا دعا شفا ہے, وبا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے. دعا خالق کے کائنات میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے اور سانو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نال سچی پکی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.